جاد فرماتے ہیں میں شب عاشور بیٹھا ہوا تھا اور میری پھوپھی میرے پاس تھیں اور میری تیمارداری کر رہی تھیں۔ اس وقت میرے والد بزرگوار اس خیمے میں تشریف لے گئے کہ جس میں جون ابو ذر کا غلام حضرت کی تلوار تیز کرنے میں مصروف تھا اور ان اشعار کو پڑھ رہا تھا کہ جو دنیا کی بے وفائی کی تائید کرتے ہیں۔ بے شک سب کام خدا کی طرف جانے میں ہے، جو بھی زندہ ہے وہ میری طرف آخر کار آتا ہے۔ بعض روایات میں آخری شعر اس طرح آیا ہے کہ اب کے کوچ کا وقت قریب ہے، سوائے پروردگار کی پناہ کے اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے بھی ان اشعار کو 2-3 مرتبہ پڑھا اور میں نے ان اشعار کو سنا اور امام کے مقصد کو میں نے سمجھ لیا اور گریہ سے گلوگیر ہوا، لیکن اپنے آپ کو روکے رکھا، خاموش رہا اور میں نے جان لیا کہ ایک بلا آنے والی ہے۔ لیکن میری پھوپھی زینب نے ان اشعار کو سنا تو انہوں نے بھی حضرت کے مقصد کو سمجھ لیا، لیکن اپنے آپ کو سنبھال نہ سکیں، گریہ کرتی ہوئی اضطراب کی حالت میں بے تابانہ حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا، اس مصیبت سے پہلے کاش مجھے موت آ جاتی اور میں زندہ نہ ہوتی۔ آج میں اپنے آپ کو اس طرح دیکھ رہی ہوں کہ میرے ماں باپ اور بھائی حسن اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تمام میں سے صرف آپ رہ گئے ہیں، اے پیچھے رہنے والوں کے یاد۔ تو امام نے ان کو دیکھا اور کہا، بہن صبر سے کام لو۔ اس کے بعد آپ کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، اگر قطع پرندہ کو چھوڑ دیتے تو آرام سے اپنے آشیانے میں آرام کرتا۔ زینب نے عرض کیا، ہائے افسوس، آپ نے اپنے آپ کو موت کے سپرد کر دیا۔ میرے دل کے بندھن ٹوٹ گئے اور یہ مجھ پر بہت ناگوار اور دشوار ہیں۔ یہ کہتے ہوئے غش کھا کر زمین پر گر پڑی۔ کچھ دیر بعد جب غش سے افاقہ ہوا تو امام نے ان کو تسلی دی اور فرمایا، اے بہن صبر کرو اور پرہیزگاری کو اپنا پیشہ قرار دو۔ جان لو کہ تمام زمین والوں اور آسمان والوں کے لیے موت ہے اور خدا کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ میرے ماں باپ، میرے جد مجھ سے بہتر تھے، میرے بھائی حسن مجھ سے بہتر تھے، تمام اس دنیا سے چلے گئے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ رسول خدا کی اقتداء کرے۔ بہن قسم دے کر کہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ کو خراش نہ کرنا۔ امام سجاد فرماتے ہیں، اس وقت میرے بابا جناب زینب کو میرے پاس لے آئے اور میرے پاس بٹھا کر خود اپنے ساتھیوں کی طرف چلے گئے۔ عاشورہ کی رات امام موجود تھے اور بہن کو تسلی دیتے تھے، لیکن عاشور کے اثر کے بعد کون ہے کہ جو زینب کو تسلی دے؟ شب عاشور میں امام حسین اور آپ کے اصحاب تمام رات دعا، تلاوت قرآن، نماز اور مناجات میں مشغول رہے۔ روایت میں ہے کہ ان کی آوازیں شہد کی مکھیوں کی آواز کی طرح تھیں، بعض رکوع کی حالت میں، بعض سجدے کی حالت میں اور بعض قیام و قعود کی حالت میں تھے۔ یہی پرسوز آوازیں خدا کے عشق اور پاک دلوں سے اٹھتی تھیں اور اسی وجہ سے دشمن کے 32 آدمی متاثر ہو کر اسی رات امام کے لشکر کے ساتھ مل گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، اپنے خیموں کو ایک دوسرے سے نزدیک کرو اور مردوں کے خیموں کو عورتوں کے خیموں کے آگے قرار دو اور خیموں کے پیچھے خندق کھودو اور اس میں لکڑیاں ڈال دو اور آگ لگا دو تاکہ دشمن کا لشکر خیموں کے پیچھے سے خیموں کی بے حرمتی نہ کرے۔ شب عاشور بریر بن خزیر اور عبد الرحمن پہرہ دے رہے تھے کہ بریر نے عبد الرحمن کے ساتھ مزاح کیا۔ عبد الرحمن نے اس سے کہا، آج کی رات مزاح کی رات نہیں ہے۔ بریر نے کہا، میری قوم مجھے جانتی ہے کہ میں نے نہ جوانی میں نہ بڑھاپے میں مزاح کیا ہے۔ اب جو مزاح کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو وہ اس لیے ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں شہید ہو جاؤں گا اور شہادت کے بعد بہشت میں حوریں ملیں گی اور بہشت کی نعمات سے بہرہ مند ہو جاؤں گا۔ حضرت زینب سے منقول ہے کہ میں شب عاشور آدھی رات کو اپنے بھائی عباس کے خیمے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ بنی ہاشم کے نوجوان اس کے اطراف میں حلقہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں اور حضرت شیر کی طرح ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں، اے بھائیو اور اے چچا زاد بھائیو، کل جب جنگ شروع ہوگی تو سب سے پہلے جنگ کے میدان میں آپ ہی کو ہونا چاہیے۔
تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بنی ہاشم نے اپنی مدد کے لیے دوسروں کو بلایا ہے اور اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگی پر ترجیح دی ہے۔ بنی ہاشم کے جوانوں نے جواب دیا، ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں۔ حضرت زینب فرماتی ہیں، وہاں سے میں حبیب ابن مظاہر کے خیمے کی طرف گئی تو دیکھا کہ بنی ہاشم کے علاوہ سب اصحاب ایک جگہ پر اکٹھے بیٹھے ہیں اور حبیب ان اصحاب سے کہہ رہے ہیں، کل جب جنگ شروع ہوگی تو تم پیش قدمی کرنا اور سب سے پہلے میدان میں جانا۔ بنی ہاشم کے کسی بھی جوان کو میدان جنگ میں اپنے سے پہلے جانے نہ دینا، چونکہ بنی ہاشم سادات اور ہمارے بزرگ ہیں۔ اصحاب نے کہا، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، ہم اپنے وعدے کو پورا کریں گے۔ شب عاشور سحر کے وقت امام حسین علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے سوئے، پھر بیدار ہوئے اور فرمایا، میں نے خواب میں چند کتوں کو دیکھا ہے جو میری طرف آ رہے تھے تاکہ مجھے تکلیف دیں، اور میں نے ان کتوں کے درمیان دو قسم کے رنگ کا کتا دیکھا کہ وہ سب سے زیادہ میرے اوپر سخت تھا، یعنی مجھ پر حملے کر رہا تھا، اور میں گمان کرتا ہوں کہ ان دشمنوں میں سے مجھے قتل کرنے والا برص کی بیماری میں مبتلا ہوگا۔ پھر عالم خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اصحاب کے ساتھ دیکھا۔ انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تو آل محمد کا شہید ہے، آسمان والے آپ کے آنے کی وجہ سے خوشی کرتے ہیں۔ آج رات تمہاری افطاری ہمارے پاس ہوگی، دیر نہ کرو، یہ فرشتہ ہے کہ جو آسمان سے اترا ہے تاکہ تمہارے خون کو جمع کرے اور سب شیشی میں محفوظ رکھے۔ یہ خواب جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ موت قریب ہے، اور اس میں شک بھی نہیں کہ کوچ کرنے کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ صبح عاشور کی نماز کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کی جنگ کے لیے صف بندی کی تو 23 آدمی سوار اور 40 پیادہ تھے۔ زہیر بن کین کو دائیں طرف کے لشکر کا امیر بنایا اور حبیب ابن مظاہر کو بائیں جانب کے لشکر کا امیر بنایا۔ جنگ کا علم اپنے بھائی حضرت عباس کے حوالے کیا، یعنی ان کو فوج کا علمدار مقرر کیا، اور خود اور دوسرے بنی ہاشم کو لشکر کے وسط میں رکھا اور خیموں کو اپنے پیچھے قرار دیا، اور خیموں کے اطراف میں پہلے خندق کھودی اور لکڑیوں سے بھر دی اور آگ لگا دی، اس ڈر سے کہ کہیں دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرے۔ اسی طرح عمر ابن سعد نے بھی اپنے لشکر کو تیار کیا۔ دشمنوں کی ایک جماعت نزدیک آئی، اپنے گھوڑوں کو خیموں کے اطراف میں جولان دیا۔ خیموں کے پیچھے جو خندق تھی، اس کو جب شعلہ ور دیکھا تو شمر نے بلند آواز سے کہا، اے حسین، تم نے جہنم کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ کی طرف جلدی کی۔ امام نے فرمایا، اے بکریاں چرانے والی کے بیٹے، تو نے آگ کو شعلہ ور کیا ہے، جہنم کا سزاوار تو ہے۔ مسلم ابن اسجہ نے چاہا کہ شمر کو تیر کا نشانہ قرار دے، لیکن امام نے اس کام سے روکا۔ مسلم نے عرض کیا، مولا، مجھے اجازت دیں کہ اس کو ماروں، چونکہ وہ ایک فاسق اور دشمنوں میں سے ہے اور بہت بڑے ظالموں میں سے ہے۔ اب خدا نے اس کے قتل کرنے کو ہمارے لیے آسان کیا ہے۔ امام نے فرمایا، اس کو نہ مارو، چونکہ میں نہیں چاہتا کہ جنگ کی ابتدا میری طرف سے ہو۔ اس موقع پر امام نے اپنے اونٹ کو طلب کیا، اس پر سوار ہوئے اور خطبہ پڑھا کہ جس کو خطبہ اول کے عنوان ذکر کیا جاتا ہے۔ اس خطبے میں لوگوں کو نصیحت کی اور اپنا تعارف کرایا۔ من جملہ فرمایا، کیا پیغمبر کا یہ کلام تم تک نہیں پہنچا کہ جس میں پیغمبر خدا نے فرمایا تھا، حسن اور حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اگر تم کہتے ہو کہ میں نے جھوٹ کہا ہے تو تمہارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں، مثلا جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، زید بن ارقم اور انس بن مالک، جو اس کے بارے میں جانتے ہیں، چاہو تو ان سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتا دیں گے کہ وہ یہ حدیث پیغمبر پوچھ لو میرے اور میرے بھائی کے بارے میں سن چکے ہیں، کیا رسول کا یہ کہنا مجھے شہید کرنے سے نہیں روکتا؟ شمر نے کہا، تو خدا کی تنہا زبان کے ساتھ پرستش کرتا ہے۔ تو حبیب ابن مظاہر نے بلند آواز سے کہا، خدا کی قسم، میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم خدا کی تنہا زبان کے ساتھ اور وہ 70 زبانوں کے ساتھ اس کی پرستش کرتا ہے۔ تم نہیں جانتے ہو کہ حسین کیا کہتا ہے، تمہارا دل سیاہ
اور اس پر مہر لگی ہوئی ہے۔ گفتگو کے بعد دشمن کے لشکر نے حملہ کرنا شروع کیا۔ جب حر ابن یزید ریاحی نے دیکھا کہ نوبت جنگ تک آ چکی ہے تو اس نے بغیر تاخیر کیے ہوئے اپنے آپ کو لشکر سے الگ کیا۔ مرثاد اپنے پرچم دار کی طرف متوجہ ہوا اور بلند آواز سے کہا، اے درید، پرچم کو نزدیک لے آؤ۔ اس کے بعد ایک تیر کمان میں رکھا اور حسین کے لشکر کی طرف پھینک دیا اور کہا، گواہی دو کہ میں سب سے پہلا شخص ہوں کہ جس نے حسین کو تیر مارا۔ اس کے بعد باقی لشکر نے تیر مارنا شروع کیے۔ ایک ایک کی جنگ کے بعد سب نے مل کر حملہ شروع کیا۔ دونوں طرف سے کافی آدمی مارے گئے۔ بعض کے قول کے مطابق پہلے حملے میں حسین کے اصحاب میں سے 50 آدمی شہید ہوئے۔ 2 3 اور 4 آدمیوں کے حملے کے بعد پروگرام یہ بنایا گیا کہ امام کے اصحاب اور اعضاء ایک ایک ہو کر جنگ کے لیے میدان میں جائیں۔